الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے علیہ صلاۃ والسلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی یہ چند ساعتیں اس نے ہمیں نصیب فرمائیں کہ ہم اس کے پاک کلام کے سامنے اپنے طلب کے کشکول لے کے بیٹھیں، اپنی جستجو کی جھولیاں پھیلائیں اور اس سے ہدایت کا نور طلب کریں۔ یقیناً یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کریم کا ارشاد ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس راہ کی طرف یہ رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت فرماتا ہے، وہ بڑی اقوم راہ ہے، وہ بڑی سیدھی راہ ہے، وہ بڑی مضبوط راہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی کی کچھ گھڑیاں اس کے پاک کلام کے ساتھ ہم گزارنے کے قابل ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کا، ماؤں بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے لیے بھی آپ اس ملک میں رہنے کی جواز کا باعث بنتے ہیں، وگرنہ ہمارا اس ملک میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی تک اللہ کے دین کی بات پہنچا نہیں پاتے ہیں، وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو جس دن ہم اس کے دین کے لیے پھیلانے کی کوئی تڑپ نہ رکھتے ہوں اور جستجو نہ رکھتے ہوں، جس دن ہماری زبان پہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، وہ دن ہماری زندگی کا زندہ دن نہیں ہے، وہ مردہ دن ہے۔ جس دن ہمارے سینے میں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھڑکنے بن کے نہیں امڑتی ہے، وہ دن ہمارا زندہ دن نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ابتدا میں ہم نے کچھ صورتوں سے شروع کیا ہے بجائے شروع سے لے کر آخر تک جانے کے، اور اس میں ہماری غرض یہ تھی کہ ہم نماز میں جو مختصر صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ ہو جائے کہ ہم روزمرہ جو 5 وقت کی نماز میں جو دہراتے رہتے ہیں ساری زندگی صورتیں، ہمیں کچھ سمجھ بھی لگ جائے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے مالک نے ان صورتوں میں کیا پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آج جو حافظ صاحب قبلہ نے جو سورہ تلاوت کی ہے، اس نے اتفاق سے میں وہی سوچ کے آیا تھا کہ اسی پہ ہم آج درس کریں گے۔ تو میں سورہ والضحیٰ جو ہے، سورہ ضحیٰ کے معانی اور مفاہیم پہ شاید یہ وقت پورا سورہ پوری نہ کر سکیں، لیکن آدھی سورہ آج اور آدھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم پوری کر پائیں گے۔ سورہ ضحیٰ جو ہے اس کی شان نزول کے حوالے سے پہلے سارا ترجمہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے، اور یہ ترجمہ میں نے لیا ہے اپنے استاد المکرم حضرت علامہ پیر سید ریاض شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے، تبصرہ کے نام سے آپ رقم فرما رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ترجمہ والضحیٰ واللیل اذا سجا سے کہ قسم ہے دن میں اس وقت کی جب اس نے نور بکھیرا، قسم ہے اس خاص رات کی
جب وہ خوب چھا گئی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی ہر پہلی گھڑی سے ہر طرح بہتر ہے، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اپنے ہاتھ سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر آپ کو اس نے ٹھکانہ بخشا، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو منزل محبت عطا فرما دی، اور اس نے آپ کے چاہنے والے کثیر پائے تو آپ کو خوب غنی فرما دیا۔ تو محبوب کسی یتیم پہ سختی نہ فرمائیے، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے اسے مایوس نہ ہونے دیجیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ سا، اور بھی تراجم اس کے ہیں، قریب مفہوم یہی ہے، مگر لفظوں کا حسن انتخاب جو ہے وہ اس ترجمے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفسیر بھی تقریباً جو ہے بڑے اختصار سے اسے تفسیری ترجمہ کہتے ہیں، کہ ترجمہ ایسا کیا جائے کہ تفسیر بھی اس کے اندر اس میں ساتھ میں آ جائے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا شان نزول علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے، کوئی طبیعت کے اضمحلال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں تہجد کی نماز پہ نہ کھڑے دیکھے گئے، اور آپ کو رات کو بیدار نہ دیکھا گیا، تو آپ کے پڑوس میں جو گھر تھا رشتہ داروں کا، تو جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب، وہ خود بھی بڑا بدباطن تھا، اور اس کا گھرانہ بھی سارا بڑا بدبخت تھا، اس کی بیوی ام جمیل تھی۔ اس نے جب 3-4 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں قیام میں نہ پایا تو وہ اپنی بد زبانی کرنے میں اتر آئی، اور وہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس پہنچی، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے 3 راتوں سے تجھے ایسے دیکھا ہے، لگتا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے، اس نے شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، جبھی وہ تمہارے قریب نہیں آیا 3 دنوں سے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے وہ جو آتش عشق دہکائی تھی، جو رب نے اپنی محبت کی آتش جو اپنے محبوب کے سینے میں دہکائی تھی، اس کی آتش عشق کو اور تیز کرنے کے لیے کچھ حکمت کے تحت اللہ کریم نے کچھ ایام کے لیے جبریل امین کے جو سندیسے اس کے ہاتھ بھیجتا تھا، ان محبت بھرے سندیسوں کا نزول ذرا روک دیا کہ اپنے محبوب کی بیتابیوں میں ذرا اور اضافہ کر کے اس کے حسن و جمال کا ایک اور منظر میں ملاحظہ کروں۔ تو یہ وجہ تھی اس کی، کچھ دنوں تک وہ وہی رک گئی، کسی نے کہا 3 دن تھی، کسی نے کہا 1 ماہ تھی، کسی نے کہا 3 ماہ کا زمانہ ہے، جس میں جبریل امین اقرا بسم ربک الذی کہہ کر کے جو پھول جو وہی کے بکھرے تھے، اور جو سرکار کے مشام جام عجب ایک رب کی محبت جو ہے اس نے ایک انداز اختیار کیا تھا، تو وہ سلسلہ منقطع ہوا نا، تو اب سرکار کو بے چینی لاحق ہوئی، سرکار کو اضطراب لاحق ہوا، اور آپ اپنی محبت میں اور انداز سے اس کو لے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں اور نفرت کی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، محبت کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں اور نفرت اور